له. نعم، حتى نرى كل واحد هل حضر ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. المكرم فضيلة الأستاذ حسن بصري وجميع أصدقائي المحبوبين، أسعدكم الله حياتكم إن شاء الله. في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لنا أن نقدم لكم مبحثنا عن كتاب الهبة والهدية والصدقة. وقبل نبدأ سنعرف مجموعتنا، يعني محمد إسماعيل وهو متكلم الأول، وكبالان سونكو وهو متكلم الثاني، كذلك محمد فالح وهو متكلم الثالث، والأخير محمد رفيف وهو متكلم الرابع. طيب، مباشرة أن نبدأ، وخير ما نبدأ محاضرتنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نبدأ، نود أن نسمع بحثا من المتكلم الأول، يعني محمد إسماعيل، أخينا محمد إسماعيل، فإليه مشكورا. هل هو معنا؟ نعم أستاذ. آنفا أخبرنا أنه يشترك في تنظيم PON في بابوا. محمد إسماعيل إلى بابوا. نعم، يشترك في مشاركة تنظيم PON. هو في أي مجال؟ في لم أعرف أستاذ. قال هو نعم المشاركة في تنظيم PON في بابوا. وإن شاء الله سأبدل دوره عن الهبة، الهدية والهبة والصدقة. بسم الله. إن التعريف الهدية والهبة والصدقة والعطية معانيها متقربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض. إذن التعريف من الهدية وكذلك الهبة والصدقة والعطية ليس البعيدة ولكن المتقربة، وتعريفها يعني تمليك مال في الحياة بغير عوض، أي بغير بدل. ثم اسم العطية شامل لجميعها. بغيره في الحياة بغير. إذن للآخر للآخر. كيف الآخر؟ طيب أولا نقرأ كلها هدية هبة وصدقة. ماشي. استمر. نعم استمر. واسم العطية شامل لجميعها، يعني شامل للهدية وكذلك الهبة والصدقة وغير ذلك، وكذلك الهبة. ولكن تعريف الهدية يختلف عن تعريف الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. سنبحث التعريف من الصدقة والهدية في متكلم الثانية. ثم والتهادي بين الناس أمر مرغوب فيه، أي محبوب فيه شرعا وعادة. والهدية يهديها الأخ لأخيه، فالهدية وإن صغرت من أهم وسائل كسب القلوب، أي يجعل القلوب مسرورا ويزيل من الحزن وغير ذلك.
وبناء العلاقة بين الناس، وهي قد تكون بسيطة جدا في قيمتها، أي رخيص، هدية رخيصة، ولكنها تدخل سرورا في نفوس وتظهر مدى الاهتمام. نعم. ثم نأتي إلى الحديث الأول. حدثنا عبد العزيز. الأول أنت شرحت عن الهدية والهبة والصدقة، هل هناك تعرض معاني كلها الهدية والصدقة؟ إن شاء الله في اشرح بلغة إندونيسيا يمكن حتى كل واحد يفهم. إن شاء الله سيبين معنى الهدية وكذلك الهبة والصدقة للمتكلم الثاني يا أستاذ، للمتكلم الثاني. نعم. إذن هذا المقدمة فقط. نعم. ثم الحديث الأول. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي. حدثنا ابن الأبي هازم عن أبيه عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. المعنى باللغة الإندونيسية يعني Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kaum Ansor. Mereka memiliki onta-onta atau kambing-kambing betina yang mereka pinjamkan kepada Rasulullah SAW untuk diperah susunya. Maka Rasulullah SAW memberi susu kepada kami dari onta-onta tersebut. Hadzal ma'na minal hadits. Tsumma takhrijuhu akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi Kitabul Hibbati wa fadliha wa tahridi 'alaiha al-juz'u tsani as-safhatu 907 raqmu 2567 hadithun sahihun. Thumma al-ma'ani al-gharibah manaih jam'u manihah wa hiya syatu awin naqatu allati tu'ti li ghairi liyuhlibaha wa yantafi'u bila beniha thumma yarudduha ala sahibiha. Nah. Idzan al-ma'na al-manaih jam'u min manihah yani asyad awin naqah allati tu'ti min biha madza tu'ta allati tu'ta lil ghairi liyahlibaha wa yantafi'a bilabaniha. Nah, hada ma'na manaih. Wa kadzalika yamnahuna min al-manah wa huwa al-'ata'. Thumma syarh al-hadits. Qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar. Qila hum Sa'd bin Ubadah, Abdullah bin Amr ibn Haram, Abu Ayyub Khalid ibn Zaid wa Sa'd bin Zurarah wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Kanat lahum manaih. Kama arafna manaih hadha asyad aw an-naqah. Wa hiya asyatu wa aw an-naqatu allati fiha labanun aw allati tu'ta lil ghairi liyahlubaha wa yantafi'a bilabaniha thumma yaruddaha ala sahibiha. Naam. Wa qad takunu atiyatan mu'addabatan bi'ainiha wa manafi'iha kalhibbati. Wa kana haula'il ansar yuhduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Idzan asyarh min hadzal hadits kama arafna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran. Qila hum qad dzakarnahum wa lahum wa kanat lahum asyad aw an-naqah
allati tu'ta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liya'khudha min labaniha. Thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqi ila Aisyah. Baik. ثم تعريف الهبة الهبة في اللغة التبرع أي الهدية صحيح. نعم والتفضل على الغير أي يفضل للغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال. إذن الهبة هنا إما مالا أو غير مال مثلا من هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا معناه ماذا؟ نعم باللغة الإنجليزية kuda أو سيارة أو دارا ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر لا يهب الله لك ولدا. هذا مثال من غير مال هبة غير مال مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال. إذن الهبة هناك بمال وكذلك بغير مال إما بمال إما هبة بمال مثل هبة الشخص إلى الغير فرسان أو سيارة أو دارا أو مالا أو غير ذلك. وهبة غير مال مثل قول الرجل لأخيه لا يهب الله لك ولدا لقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا وقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. والهبة إذا كثرت يسمى صاحبها وهابا وهو من أبنية المبالغة. ويقال رجل وهاب ووهابة أي كثير الهبة. إذن إذا كان كثرت الهبة يسمى وهابا أو وهابة. طيب. ثم الهبة في الاصطلاح يعرف الحنفية الهبة بأنها تمليك العين بلا شرط العوض في الحال. يعني عرف الحنفية أن الهبة هي تمليك العين أي تمليك المال بلا عوض بلا بدل من الهبة هذا. ثم وهذا يعني أن الشخص الذي يملك عينا معينة يحق له أن يملكها غيره بدون عوض مالي. يعني هذا الشخص الذي يملك المال وهو يحق أي يجوز أن يعطيه إلى غيره بدون بدل. نعم. ثم عرف الحنابلة بأنها تمليك جائز التصرف مالا أي تمليك جائز استعمال مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه يعني مجهول هذا موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. نعم. عند الحنابلة الهبة غير واجب نعم بلا عوض بلا بدل ولا يخرج تعريف المالكية والشافعية عن هذا المعنى فيعرفها المالكية بأنها تمليك لذلك العين بلا عوض لوجه الوهوب له وحده. ليس هناك الاختلاف من مالكية والشافعية عن معنى الهبة. وكذلك
يعرفها الشافعية بأنها تمليك تطوع حال الحياة. تمليك المال أي الهبة، تمليك المال العين أي العين في حياته. طيب. نعم أستاذ. أرجع الآن إلى makna hibah. Anda bisa jelaskan makna hibah secara bahasa Indonesia agar bisa dipahami secara keseluruhan. Nah, Ustaz. Jadi makna hibah ini yang saya pahami dari teks ini, bahwasanya hibah itu secara bahasa pemberian, tabarru atau sukarelawan atau intinya pemberian gitu, atau pemberian kepada orang lain harta atau benda yang bisa dimanfaatkan oleh yang diberikan, oleh yang mendapatkannya tanpa pengganti, bila aywadin, bila ghairi aywadin, atau tanpa pengganti. Jadi nanti dijelasin di wasfil fiqhi itu, kalau kita memberikan terus ada gantinya, itu bukan disebut hibah, tapi disebutnya sebagai disifati sebagai bai' atau jual beli. Misalnya saya memberikan kepada Falih uang, kemudian Falih memberikan pulpen kolam kepada saya, jadi itu bukan disebut hibah, atau itu dengan pengganti bi aywad atau bi badalin. Hakada min Ustaz. Ini baik. Ada malin bila iwadin man atau annahu la yarju ayakuna anaka iwadun, ya. Atau la yurja anhu iwad. Jadi tidak diharapkan dari seorang yang diberikan itu ada balasan, gitu ya. Pemberian murni. Walakinna hudaka fihi kalimat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wahiba summa taba alaihi, ya, atau yasuba alaihi. Rasulullah kalau dia diberikan lalu dia membalas kepada seorang itu. Itu juga termasuk pemberian. Ya. Walakin al-wahib la yarju ayyu'ta atau ayyusaba alaihi. Ya. Annahu la yarju ayyu'ta. Dia tidak berharap kalau dia nanti diberikan kembali gitu ya. Misalnya dibalas atau dikasih pemberian lain sebagai misalnya balasan. Itu maksudnya ya. Jadi memberikan sesuatu kepada seorang tanpa berharap pemberian atau tanpa berharap balasan. Tepatnya begitu. Ya. Nanti ada definisi yang lain seperti misalnya hibah dan hadiah, serta hibah ini udah, hadiah dan sedekah ada? Ada insyaallah Ustaz. Baik. Masih. Silakan. Baik. ثم الوصف الفقهي للهبة. الهبة بالمعنى الخاص عقد التبرع يفيد تمليك العين في الحياة، فهي تختلف عن الإعارة والوصية والإبراء. وإذا كانت الهبة في مقابلة عوض مالي، هبة الثواب أو الهبة بشرط العوض، فهي تعد عند جمهور الفقهاء بيعا يجري فيها حكم البيع. إذن معنى الهبة هنا هبة بمعنى الخاص هنا عقد التبرع، أي عقد الهبة يفيد تمليك العين من الواهب إلى الموهوب. نعم. ثم ومعنى الهبة تختلف عن إعارة. إعارة هذا باللغة الإنجليزية pinjaman, والوصية معروف، والإبراء معناه pembebasan hutang. Baik. Apa tadi pinjaman? Pinjaman apa? I'arah Ustaz. I'arah. Oh, iya. Nah. فإذا وهب الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه، فهذه ليست هبة حقيقية، وهي تسمى هبة المنافع.
Laysat hakikiyatan. نعم ليست هبة حقيقية وهي تسمى هبة المنافع أو الإعارة. Yang pegang grosor ini siapa? Grosor. أنا أستاذ. Coba tunjuk sesuai dengan itu. نعم. ومعذرة في هذه الفقرة أنا لم أفهم جيدا. فإذا وهب الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه هذا إياه هذا إياه. طيب إذا وهب الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه فهذه ليست هبة حقيقية. Apabila seorang memberikan pada orang lain hartanya untuk dia mengambil manfaat dan dia tidak memiliki, ya, maka tidak disebut hibah. Karena disebut apa? Kalau dia misalnya bukan miliknya dan dia berharap untuk memberikan manfaat pada orang lain, untuk mengambil manfaat kembali dari harta yang dia berikan, itu bukan hibah. Itu namanya harapan pemberian. Jadi misalnya ada orang kaya, ya. Terus orang kaya ini terkenal kalau dikasih sesuatu balasannya besar. Misalnya ada orang datang ke orang kaya itu memberikan ayam, ya kan? Lalu dia berharap untuk mendapatkan kambing, gitu ya, dari orang kaya itu. Nah, itu di situ liantafi bihi walam yamlikhu iyyahu, ya. Itu tidak dikatakan hibah karena niat hibah itu berharap untuk diberikan kembali. Gitu maksudnya. Ya, bukan pemberian hakiki namanya. Tapi dia mancing, kalau bahasa kita mungkin mancing ya. Iya. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. نستمر. إذ أن الهبة ترد على العين والإعارة ترد على المنفعة فقط. نعم. وإذا وهب الإنسان دينه للمدين نفسه فهذه كذلك ليست هبة حقيقية وهي تسمى هبة الدين أو الإبراء. إذا كان الإنسان وهب الدين. Madin itu siapa? Madin. Idza wahaba al-insanu ya dainahu lil madin nafsihi. Madin itu siapa kalau bahasa kita? Yang memberikan pinjaman, Ustaz. Iya, piutang ya pastinya ya. Iya. Jadi kita misalnya A punya hutang kepada piutang gitu ya. Piutang itu yang berhak dikembalikan uangnya. Nah, sekarang manusia memberikan punya hutang ya pada orang piutang, itu bukan hibah. Ya, berian hutang namanya. Iya, gitu ya. وهي تسمى هبة الدين أو الإبراء إذ أن الهبة ترد على العين والإبراء يرد على الدين وإذا وهب الإنسان ماله لغيره وأضاف ذلك إلى ما بعد الموت فهذه أيضا ليست هبة حقيقية وهي تسمى الوصية. نعم. إذا كان الإنسان وهب إلى غيره المال وأضاف بعد ذلك بعد موته فهذه ليست هبة حقيقية ولكن الوصية. إذا أن الهبة تصرف في الحياة والوصية تضاف إلى ما بعد الموت. نعم. والوصية إن شاء الله سوف نتكلم إن شاء الله محاضرة أخرى. نعم. ممكن هذا مني ونستمر. نود أن نسمع البحث من متكلم الثاني يعني كيبا لانسونكو فإليه مشكورا. أنا سنواصل للبيان. الحديث الثاني حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن مقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذه التخريج
أخرج البخاري في صحيح كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها، الجزء الثاني صفحة 906، رقم الحديث 2566، حديث الصحيح. المعاني غريبة، لا تحكرن، لا تستصغرن شيئا، تقدمه حبة فتمتنع منها. والحبة في اللغة الإصالة شيء لغيره بما ينفعه سواء كان مالا أم غيره. يقال أحبة الله مالا حلالا وولدا صالحا وعقلا سليما. وشرعا هي تمليك مال بلا عوض، وفي معناها الهداية مع ملاحظة تكريم موهوب له. فرش نشاة ما دون الرزق من يدها، وقيل هو أعظم قليل اللحم، والمقصود هنا المبالغة في حث على إحداه أو في شيء يسير. وقال بالخطاب أنهن يغلب عليهن استصغار شيء يسير والتباهي بكثرة وأسباب ذلك. أن شرحة هذه الحديث قصد الشرح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء من استحقار أن تهدي لجارتها هدية أن تهدى لجارتها هداية قد تظن أنها غير ذات القيمة، بل ينبغي عليها أن تهدي جارتها بما هو متاح عندها حتى ولو قل شأنه، كما ينبغي للمرأة المسلمة التي تهديها جارتها شيئا أن لا تحتقر هذه الشيء ولا تقلل من قيمته، ولا تتعفف أن تأخذ ولا ترده صحيح، بل تأخذه بعقل وتشكر لجان صنيعها. قال ابن حجر في فتح الباري: أي لا تمنع جارتي من الهداية أو من هداية لجارتها موجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسير، وإن كان قليلا فهو خير من عدم، وذكر الفرش على سبيل المبالغة. ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، وحمله على من ذلك أولى. وقال في موضع أخرى: أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدى لها ما لا ينتفع به في الغالب. ويحتمل أن يكون في باب النهي عن شيء أمر بضده، وهو كناية عن تحابب والتوادد، فكأنه قال للتوادد جارتها بهداية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير. خاص النهي بالنساء أنهن موارد المودة والبغضاء، وأنهن أسرع إفعالا في كل منهما
وقال كرماني يحتمل أن يكون نهي للمعطية ويحتمل أن يكون واصل للمهدي إليها. قلت ولو يتم حمله على مهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله بجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على معنيين. وقال العيني في عمدة القارئ والمقصود هنا أنها تهدي بحسب موجود عندها ولا يستحقر لقلته، لأن الجودة بحسب موجود، والوجود خير من العمد. Coba diproses ya, rasanya diarahkan ke. نعم. وهذا ظاهر الكلام ويحتمل أن يكون نحي واقعا للمهدى إليها، وأنه لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان حقيرا. لا يفعل العبد المسلم حسنة أو معروفا إلا جزاه الله به ولو كان يسيرا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، في سورة الزلزلة الآية 7. إما هذا المقصد مراد من هذا كلها. هذا شرح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن تجارتها لو يعني شيء قليل، ya شيء قليل. مثلا الجارة تؤدي إلينا شيئا، نحن لا يجوز علينا أن نحقرن ذلك ونقبله، ولكن لا نتكلم شيئا. ولو كنا لا نحب مثلا، هذا شيء حقير. لا تحقرن تجارتها ولو bersina syatin. Mana bersina syatin? Kaki kambing, kaki kambing yang depan itu cenderung tidak ada apa namanya, tidak ada dagingnya. Ya. Nah, di situ kalau kaki kambing tidak ada daging disebut bersina syatin. Itu biasanya dari lutut ke bawah. Ya. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Baik. Padahal ada makna الأقسام aqsam al-hibah. الأقسام الحبة. Nah, نعم، هناك 5 الأقسام. تتميز بعض الأنواع من حبات adul anwa'i تتميز بعض الأنواع من الحبات ba'dul anwa'i أنواع. نعم. Wah, تتميز بعض الأنواع من الحبات بسمات تجعلها خليقة باسم خاص بها داخل نجد من بين هذه الأنواع. الأول الصدقة، نية متصدق تتجه نوع قربي إلى الله عز وجل ونيل ثواب الأخرى. الثاني نوع ثاني مراد صدقة هذا. هدية. هل أنت كيف يمكن أن تبين معنى صدقة هذا؟ إذن الفرق بين هبة وصدقة. عفوا أستاذ،
Ah, كيف؟ نعم. الثاني الهداية. الهداية هي هبة يقصد بها إكرام الشخص، إما محبة له وإما لص- لص- صداقة. لصداقة. هذا ليس هداية، هذا هدية. هدية. نعم. عفوا. نعم. طيب، أولا اسمع أقسام الهبة. هناك هبة، يا الهبة بدل أنواع من الهبات سمات تجعلها خليفة باسم خاص بها، يعني ما هبة معناته عامة، ولكن هنا من أقسام الهبة أو صغيرا من معنى الهبة هناك صدقة. صدقة نية المتصدق تتجه نحو القربى إلى الله عز وجل ونيل ثواب الآخرة. طيب، الصدقة إذا أعطى أحد وهو تقربا إلى الله، يا تقربا إلى الله بنية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الصدقة. أيضا من يريد أن نيل الثواب الآخرة. الرجل إذا أعطى مالا لأحد، يا لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولحصول على ثواب الآخرة هي صدقة. ولكن هدية عدد ذلك هدية هي هبة يقصد بها إكرام الشخص، إما محبة له وإما لصداقة. يا إذن الهدية يؤتي أحد إلى أحد بسبب الإكرام، مثلا الولد إلى والد، مثلا إلى الأب إلى الأم، يا مثلا الولد إلى الأستاذ، يا مثلا بين أصدقاء لسبب حصوله على إنجازات معينة، ya injazat, prestasi tertentu, ya dia mengucapkan sesuatu, ya. Kemudian misalnya ada teman ulang tahun, apa diberikan tuh? Hadiah, hadiah. Kenapa kita berikan kepada dia disebut hadiah, bukan sedekah, bukan hibah? Karena kita memuliakan dia, dia dalam rangka hari ulang tahun, ya milad, yaum milad, masalah note hadiatan lahu, ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan di sini, sedekah adalah pemberian yang mengharapkan takarrub dan pahala dari Allah. Hadiah, kita memberikan sesuatu kepada seorang karena memuliakan, ya, termasuk misalnya anak kepada orang tua. Al-walad li al-ab masalah, atau lil ab. Nama yuti waladun, ya walidahu, la taqulu anta ya abi hadhihi sadaqah, la hadhihi min al-hadiyah, hakada. Ya, jadi kalau seorang memberikan sedekah kepada orang tua itu salah. Kenapa? Karena kewajiban anak memberikan kepada orang tua. Anak misalnya kaya, ibunya orang tuanya miskin pada satu saat tertentu, terus anaknya memberikan zakat fitrah, ya, pada orang tua, maka zakat fitrah itu tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena orang tua yang miskin adalah kewajiban anak untuk memberikan makan, ya. Al-walid wal walidah idza kana miskinan wa ala al-walad an yu'ti, ya, al-atimah. Baik. Wa hibatan wa hadiyatan esa sadaqatan. Nah, kata. Baik. Idan al-farq baina hadhihi thalatha la budda 'alaykum an ta'rifu. Amma al-hibah hadha 'am tamliku ba'dan ila akhar li ghairi, ya, li ghairi ibadin. Thumma sadaqah atau ahadun tamliku ahadin ila ghairihi taqarruban ila Allah wa ghardan lil hasul al-thawab. Thumma hadiyah
i'ta'u ahadun ila ahadin imma mahabbatan wa takriman. Ya, baik. ماشي. تفضل سمير. النوع الثالث النحلة. استعمال المغاربة والأندلسيون اسم نحلة لحبة إذا كانت أولاد، ولا خلاف بين جمهور العلماء في أن تسوية في حبة أبناء مستحبة أو مستحبة. نعم نعم. أه، Andalusiun. Bersama malal maghribah. Ya, orang Maghribiyun. Maghrib, Andalus. Ismu nihlah. Ya, oleh hibah. Dan nafsul hibah. Nafsu makna hibah. Tidak kan adalah afdal. Pada khilafah baina jumhur ulama fi anna tasfiyata fi hibah lil abna mustahabbah. Ya. Lakin al-faraq al-hibah lil abna imma yakuna mustahabbah ليست ليس مستحبة. أما النحلة مستحبة. نعم. رابع تفضل. رابع حبة الثواب هي حبة يشترط فيها الواهب أنها يحصل على عوض من الموهوب له ومقابل ما وهب له وإن ذلك أن يكون لك هذا قلم على أن تعديني على ثواب. ثواب إضاني هذا الثواب. ثواب إضاني هذا الثواب. أنا أعطيك قلم لكن أنت تعطيني الثواب مثلا. Ya, ada hibah ثواب. Hibah ثواب sama balasan. Jadi orang memberikan sesuatu berharap mendapat balasan. Ya. Dalam hukum Islam secara umum, ya, itu sebetulnya tidak dibenarkan memberikan sesuatu dengan mengharapkan pemberian orang lain, balasan dari orang lain. Misalnya ada seorang Rasulullah ya, Rasulullah itu kalau diberikan sesuatu dia memberikan balasan. Ya, pada saat Rasulullah diberikan seekor onta dari seorang, Rasulullah memberikan 3 ekor sapi, gitu ya. Terus ditanya, cukup? Belum. Lagi satu lagi. Diberikan lagi satu sama Rasulullah, seekor sapi lagi. Tanya lagi, cukup? Ya, sudah cukup. Berarti 1 ekor onta dibalasnya 5 ekor sapi oleh Rasulullah. Kalau itu diharapkan sebelumnya, maka seorang tidak dibolehkan kayak begitu. Tapi menurut di sini katakan wa ya jaizatun ladal mazahib al-arba'ah. Ya, menurut mazahib al-arba'ah dibolehkan. Tapi dibolehkan tidak disunahkan. Ya. Tidak sunnah dalam hal ini. Apa dapat pahala atau tidak? Ya. Wallahu alam ya. Itu mungkin aja dapat pahala. Isara dari kayak akal al-wahib wahab talaka hadal kalam ada antau tu'afi dani ada tahu. Saya berikan kamu pulpen ini, tapi saya minta atau saya berharap diganti dengan 1 buah baju misalnya. Ya. Baik. Kemudian, Fadal, Samir. النوع الأخير الأمري هي نوع من الأمرة. نعم. الأمرة هي نوع من الحبة، وهي أن يحب حبتي وهي أن يحب إنسان أخرى شيئا آخر مادي. لا
ay huwa insanun akhar syai'an ma'da umrihi. مالك المال. نعم. أن Saya bukan يقول مالك المال وهو للمأمور bahwa لل- al-mu'mar وهو atau المؤمر al-mu'mar Muhammad al-mauhub lahu. الموهوب له وهو المؤمر. وهذا المال لك أمرك أو مدة حياتك، أي أنه إذا مات موهوب له عادة المال للواهب أو ورثته. Liwarasatihi. Ada umrah ya. Umrah itu adalah pemberian sebatas umur. Pada saat orang memberikan kepada orang lain, maka dikatakan, ya sudah, ini saya berikan selama kamu masih hidup. Kalau kamu sudah meninggal dunia, maka saya tarik kembali. Pemberiannya apa? Mungkin tanah, mungkin rumah, seperti itu ya. Ya, kita ana ahabulaka hadhihi hadzal bait ansalah. Madam tafil hayah. Wa idza mutta ana akhud. Ya. Hadzal malaka umruka. Ini harta ini buat kamu selama umur kamu masih ada. Kamu data hayatika. Kayak annahu idza mata al-mawhub lahu ada al-malu lil wahib aw li warasati. Kalau dia sudah meninggal dunia yang diberikan, maka harta itu kembali pada yang memberikan atau ahli waris yang memberikan. Ya, ada lagi al-umrah. Terus, nah, Samir. نستمع المتكلم الثالث. نعم، شكرا كثيرا على تقديم البحث من المتكلم الثاني، ونود أن نسمع البحث من المتكلم الثالث وهو محمد فالح. إليه مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سأستمر وأقرأ أولا الحديث الثالث. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراء لأجبت walau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami dari Abdan, dari Abi Hamzah, Anil A'mash, an Abi Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya aku diundang untuk jamuan makan, yaitu berupa kiro. Kiro itu tadi kata Ustadz, kikil ya Ustadz? Atau kaki Ya, yang tak berdaging. Yang tak berdaging. Ya. Atau ziro. Ziro itu bahas fil qamus itu artinya hasta ya Ustadz. Atau ziro. Ziro, maksudnya kaki kambing yang ada dagingnya. Iya, oh gitu. Itu. Kalau yang ziro, koro itu tidak ada dagingnya. Kalau ziro ada dagingnya. Oke. Yaitu ziro, maka pasti aku akan mendatanginya. Walau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Bahkan apabila diberikan kepadaku sebuah qira' tadi, maka aku akan menerimanya juga. At-takhrij, yakni akhrajahul Bukhari fi sahihihi, yakni fi kitabin nikah bab min ajaba ila qura' al-juz'ul khamis as-sabha alfu wa tis'ami'ah wa khamsa wa samanun wa raqam 5000 wa mi'ah wa samaniya wa sab'un. Al-ma'ani al-gharibah, mana-mana yang gharib. Al-qura' huna yakni asyad wa huwa maduna al-ka'bi wa mustadiqus saqi wa huwa syai'un haqirun. Fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qura' ila ijabati dakwah walau ala syai'in qalil. Jadi dalam hadis ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa keindahan akhlak, yaitu sifat tawaduk Nabi Muhammad SAW dalam menerima sebuah jamuan, yaitu berupa qura'us syad, kiro tadi itu kan. Wahwa syai'in hakir, bahkan dengan hal yang termasuk sepele, karena
kiro atau ziro tadi kan itu bisa dikatakan hal yang sepele, kecil gitu. Fa asyara Rasulullah SAW bil qura'i ila ijabati dakwah. Dan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan dengan kiro itu sebagai ijabati dakwah, sebagai jawaban atas undangan tadi. Walau ala syai'in qalil, meskipun hal itu kecil, terbilang kecil. Wa qabulul hadiah, dan menerimanya hadiah itu, wa an qalat faqad taqaddamat riwayat al-hadis fil hibati babul qalil minal hibati bilabzin. Karena menjawab undangan ini itu sudah disebutkan ya tadi dalam bab al-hibah ya, min Rafif tadi. Kama qala Rasulullah SAW, lau du'iyat ila zira'in au qura'in la ajabtu wa la uhdiya ilayya zira'un au qira'un la qabiltu. Fajama'a hunaka bainal azim wal hakir. Jadi setelah Rasulullah menerima tadi, maka Rasulullah mengumpulkan antara keduanya itu, baina al-azim wal hakir. Cuma ila syarhul hadis. Ya, di sini usulnya adalah coba masih yang tadi. Ya, enggak. Masih mengumpulkan bain al-azim wal hakir. Kalau zira itu masih ada dagingnya. Ya, Rasulullah suka makan kambing paha, gitu ya. Nah itu zira itu termasuk pahanya. Ya, Rasulullah juga suka dengan makan yang al-hakir atau disebut qura, tapi tidak terlalu suka. Cuma Rasulullah tetap menerima dan mau makan itu. Ya. Sebagai tambahan, Rasulullah tidak suka makan jerawan. Kenapa jerawan tidak dimakan oleh Rasulullah? Karena jerawan itu dekat sekali dengan najis, ya. Sehingga dikatakan situ banyak mengandung unsur penyakit, termasuk kolesterol. Jadi kalau kamu senang makan daging yang jerawan, terus punya penyakit kolesterol, ya wajar, ya. Makanya Rasulullah untuk menghindari satu penyakit, jangan atau tidak makan jerawan itu ya. Di Indonesia banyak sekali yang suka jerawan ya. Di Indonesia jerawan dikumpulin, terus dicuci bersih, dimasak jadi soto. Di Arab itu jerawannya sampai sekarang dibuang. Nggak ada orang yang ngambil khusus misalnya, dan dalaman-dalaman khusus itu nggak ada, ya, karena mereka di sana banyak daging sampai melimpah. Nah, itu maksudnya. Jadi dikumpulkan antara yang azim besar dan hakir yang agak sedikit hina. Baik. Astamir syarhul hadits. Karena Nabi SAW yaqbalul da'wata wal hadiyah sawa'un kanat azimatun aw qalilatun wa zalika sawa'un kanat azimatan aw qalilatan wa zalika min husni khalqihi sallallahu alaihi wasallam wa tayyiba ishratihi khuluqihi wa zalika min husni khalqihi sallallahu alaihi wasallam wa tayyibi ishratihi wa tayyibi ishratihi. Ya, beda ya antara khuluq dengan khuluqihi. Kalau khuluqihi ciptaan, khuluq itu akhlak. Baik, tayyibi ishratihi, jadi baik pergaulan Rasulullah. Di sini Rasulullah menerima undangan dan hadiah. Ada nggak hadis hadiah di sini berikutnya? Masih banyak nggak? Masih Ustaz. Al-hadis salah faqat Ustaz. Al-hadis salah faqat. Coba terus saya semua. Terus ya. Jadi karena Rasulullah SAW yaqbalu da'wata. Rasulullah itu menerima undangan dan jamuan wal hadiah. Sawa'un kanat azimatan aw qalilatan. Ataupun itu baik itu besar maupun kecil. Wa zalika min husni khulqihi, dan ini adalah salah satu dari bentuk akhlakul karimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tiba isyratihi, dan rasa empati ya Ustaz. Adalah kebaikan. Oh, kebaikannya. Baiknya cara bergaul Rasulullah.
kebaikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Wa fi hadzal hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajihan ummatahu law itu ila zira'in ay yakni zira'u syatin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu akluhu, dan Rasulullah tadi juga menyukai ya Ustaz, suka untuk memakannya. Zira itu. Zira' li'annahu mabadi syat wa ab'ad anil azza au qura'in wa huwa qawaimul hayawan wa atrafuhu mimma duna rukbah. Laqabiltu wa ajabtu da'wa 'alaiha wa kaza law wa uhdiya ila zira'in aw qura'in laqabiltu fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizira' wal qura' ila ijabati da'wah walau ala syai'in qalil, dan Rasulullah juga mengisyaratkan tentang zira' dan juga qira' tadi sebagai jawaban atas undangan tadi, meskipun itu hal yang kecil atau sepele. Wa qabul hadiyati wa in qallat wa zalika lima fihi minat tawadhu'i wa jabri khatiril mudi. Dan juga ini merupakan dari sikap ketawaduan, yaitu kerendahan hati Nabi Muhammad, dan juga jabri khatir. Jabri itu prinsip atau khatir, kehati-hatian. Menutup atau ya, menjaga perasaan. Menjaga perasaan orang yang memberi tadi. Wa mura'atu syu'urihi, dan juga bentuk rasa empati, hatta la yata'allam nafsiyan birrabdi, agar si pemberi itu tadi tidak merasakan sakit hati atas apa yang telah ia berikan, meskipun hal itu tadi sepele. Wa fil hadis yakni al-hathu wa targhib ala qabulil hadiyah wa ijabati da'wah wal akli minha walau kanat ala yashirin. Dan di dalam hadis itu yakni merupakan anjuran dan juga untuk menyukai atas apa yang diberikan sebagai hadiah itu tadi, wa ijabati dakwah wal akli minha, dan dimakan juga. Jadi setelah kita terima, nahnu naqul walau kunta ala yasir. Tayyib, summa wa aurada Abu Dawud hadisu Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha, yakni kana yaqbaluha wa yuthibu 'alaiha bimithliha wa ahsana minha wa hadza sya'nun wa tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia diberikan hadiah, maka dia membalasnya pula. Yuthibu anha, yakni karena yaqbaluha wa yuthibu 'alaiha bimithliha, yaitu dia menerimanya dan juga membalasnya dengan hal yang serupa. Wa ahsan minha, bahkan dengan yang lebih baik lagi. Dan inilah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sya'nun wa tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'lum huna annal hadaya takhtalif. Jadi yang kita ketahui di sini bahwa hidayah itu berbeda, takhtalif. Faqad takunu masalan hadiyatan min kabirin ila sagirin, sebagaimana misalnya pemberian dari berupa hadiah dari orang yang besar kepada mereka yang kecil. Al-maqsud huna maza ya Ustaz? Ahum al-ghani wal fakir? Au min ghani? Artinya itu al-muhdi ila al-muhda ilaihi ada taban al-farq ala hasab قدرته على حسب غناه. إذا كان رجلا قريا يعطي رجلا آخر وهو قيمة كبير. إذا كان رجلا مثلا مسكين يعطي هدية إلى الغير طبعا بقيمة صغيرة. وهناك يعني كان يقبلها يسيب عليها بمثلها وأحسن منها وهذا شأن وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adalah hadza ana qabla al-hadiyah sayakun muhda ilaihi la yatarattab ala al-ihda ilaihi. Bahwa pemberian di sini berdasarkan apa yang diberikan, tidak mesti harus ala al-ihda ilaihi yang mestinya melihat dia, Jadi melihatnya yang memberikan itu. Dapat mudarrah maslahah. Mungkin
al-ihda ilaiha itu dalam rangka untuk menolak bahaya atau menarik maslahat. Jadi misalnya gini, kita memberikan orang lagi marah sama kita berikan. Itu untuk apa jadi ya? Ya, itu kan menolak bahaya itu kan. Kita memberikan rajin kepada tetangga. Terus ada orang mencari nama kita. Bermaksud berbuat jahat. Orang itu nggak akan kasih tahu. Ya, dia akan ditutupi karena kebaikannya. Jadi pemberian seperti itu bisa daf'u dharar. Atau jalbul maslahah. Ya, bisa menarik kemaslahatan. Seperti misalnya hadis Rasulullah katakan tahadu tahabu. Ya, saling memberikan hadiah kalian, hadiah, maka kalian akan saling cinta. Nah, itu, saling suka. Itu disebut jalbul maslahah, ya. Awannahu min ajli wilayatihi aw ri'asatihi, atau karena disebabkan oleh kekuasaannya. Mailat dalika fa inna islahadat ayasu. Itu tidak penting ya, tidak ngaruh. Ini sebagaimana Rasulullah SAW wa imam lil muslimin, imam al-muslimin wa sayyidul khalqi ajma'in alaihi afdhalus salatu wassalam wa atammat taslim. Wa ma'sumun ikhlafit adik. Kalau manusia memberikan sesuatu itu berdasarkan keinginan. Tapi kalau Rasulullah tidak. Jadi ada keikhlasan tersendiri. Karena Rasulullah tidak mengharapkan cinta orang kepadanya, tidak perlu harapan dijaga sama orang. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi katanya memberi sesuatu supaya bisa tertolak musibah, Rasulullah tidak mengharapkan seperti itu. Baik, Mas. Nastamir au min ghaniyin ila fakirin, atau dari mereka si yang kaya kepada yang miskin. Wa hadza laisa fiha muqabalatun wala itsabatu illa ad-du'a. Dan hal ini di antara keduanya itu tidak ada perbandingan kecuali hanya dengan ad-du'a. Ad-du'a una doa atau undangan ya Ustaz? Ad-du'a. Mana coba diberikan isyarat. Ini kau maksudkan. Wah, Rafib, turunin lagi Rafib. Wa maklum, paragraf wa maklum. Wa maklum. Nah, ya. Wa hadza laisa hadiyatan min kabir ila saghir. Hadiah dari orang yang besar kepada yang kecil. Min qani inilah fakirin. Wa hadza laisa fiha muqabalatun, ya, muqabalatun wala isabatun ala du'a. Dan ini tidak sifatnya muqabalah, tidak ada balas-balasan gitu ya. Wala isabah illa du'a, kecuali doa. Rasulullah tidak melihat orangnya kaya atau miskin gitu ya, kecil atau besar. Ya, Rasulullah melihat itu illa ad-du'a. Doa itu adalah undangan. Ya. Walau ana insanan faqiran a'ta li shakhsin kabir syai'an wa huwa yarghabu min wara'ihi bi yasula syai'an akthar wa hadha huwa alladhi yusabu 'alaihi. Ya. Seandainya di sini katakan Rasulullah itu kalau dia diundang tidak melihat orangnya. Tidak dengan kita. Walau ana insanan faqiran. Kalau seandainya ada orang fakir atau syai'an kabir, memberikan pada orang kaya. Wa huwa yarqabu min waraihi, dan dia punya keinginan di balik itu, liaya salat syai'an aktsar, untuk memperoleh sesuatu yang besar. Walladzi sabu alaihi, itu balasannya. Ya, tadi saya ceritakan, misalnya ada orang kaya dikenal murah gitu, kalau orang datang ngasih ayam, pulangnya dikasih kambing misalnya gitu ya. Ada orang kaya kalau dikasih kambing, pulangnya yang memberikan dikasih kerbau misalnya atau sapi. Nah, ini kan terus ada orang datang ke situ memberikan ayam. Dia berharap untuk bisa diberikan yang lebih besar. Kalau Rasulullah tidak melihat seperti itu. Rasulullah melihat semata-mata karena undangan itu sendiri. Ya. Wa hadza alladhi yu'ti fi muqabil hadiyah misluha aw akthar minha. Ya. Dan itulah yang alladhi yu'ta fi muqabil, yang diberikan balasan hadiah itu sendiri atau lebih banyak. Jadi di sini banyak manusia berharap kayak gitu. Memberikan sesuatu
supaya bisa diberikan yang lebih besar. Karena ada begini, kita harus berbuat baik sama orang kaya biar dia ingat sama kita, gitu kan? Ya, padahal itu salah ya. Kita harus justru banyak memberikan kepada orang fakir maksudnya. Doanya kuat ya. Doanya mustajab. Ya. Jadi contohlah Rasulullah. Rasulullah tidak melihat orangnya, tapi melihat siapa yang mungkin ada undangan itu. Undangan. Rasulullah tidak melihat balasannya, tapi Rasulullah dia melihat kepada siapa orang yang memang memerlukan pada Rasul. Ya, dan Rasulullah dikasih hadiah di atas. Terus masih ada? Intaha ya Ustaz. Intaha min nas. Ma yustafad. Wal an nastamir ila al-mutakallim al-akhir yani ar-Rafiq. Wal yataqaddam mashkuran. بسم الله نستمر إلى المبحث الآخر. ما يستفاد من الحديث الأول الترغيب في الهدايا إلى الجيران وما أكثر الآيات والأحاديث النبوية التي توصينا بجيراننا. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه sayuwarrithuhu, muttafaqun alaih. Yang pertama yaitu at-targhib atau ajakan kepada memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga. Banyak hadis yang menyebutkan, salah satunya itu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah untuk mewasiatkan tentang tetangga sampai Rasulullah menganggap harus mewariskan kepada tetangga tersebut. Hada al-faidatul ula wa thaniya faidatul thaniya al-haddu ala tahadi walau bil yasir. Waqad awsana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadiyati hina qala tahadu tahabu. Yani al-haddu ay motivasi terhadap pemberian walaupun hal yang kecil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, memberikanlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Dan akhir, al-hathu wa targhibu ala qabulil hadiyati wa ijabati da'wati wal akli minha walau kanat ala yasirin. Motivasi atau anjuran untuk menerima hadiah dan menerima ajakan dakwah dan makan walau syai'an yasiran, hal yang kecil. Naam, fahadhihi al-istifadah min al-ahadith. Naam. Wal'an mungkin naftah majala al-as'ilah wa kadzalika al-istifsarat wa ghairi dzalik. Hunaka baqiya 5 daqaiq. Mungkin soalan wahidan أو 2. طيب قبل هذا نريد أن نعلق قد مقالة هناك أنت كتبت بحثت بحثا طويلا عن الهدية عن الهبة عن الهبة وأنا تكلمت عن الهدية خاصة مخصوصا وكذلك الصدقة صدقة مع أن هناك الفرق بين هذه الثلاثة كما ذكرنا في الأول. والسؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كلها الهبة والهدية والصدقة؟ لا، رسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ولكن يقبل الهبة والهدية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها. Rasulullah menerima hadiah dan dia membalas pada orang yang memberikan. Wa kadzalika al-hibah, hibah Rasul yaqbalu al-hibah. Wa hadiah hadza ikraman li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikraman li al-walid, ikraman li ustad, ikraman li asdiqa masalan. Baik, walakin as-sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu sadaqah. Limadha? Lianna sadaqah hadza ya'tabar waskhan, kotoran يعني يعبر أنه إذا مسخ مثلا رجل إذا غسل يده بالماء
summa pada maka salah an-nadhafa yadahu, ya, fawasakha ma'uhu. Al-ma' allati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ghasala fil ma'i asbaha waskhan, ya, jadi kotor. Harta yang jadikan untuk sedekah itu adalah sebagai pencuci, ya. Misalnya sedekah apa? Zakat harta. Orang punya harta misalnya 100 juta. Dia berkewajiban, ya, memberikan zakatnya berapa? Dari 100 juta. Kalau 1 juta 25.000 kali 100 berapa? 2,5 juta. Ya. Misalnya seperti itu. Uang yang dikeluarkan sebagai sedekah itu sebagai pencuci harta yang tersisa yang dia miliki. Kalau dia tidak keluarkan sebagai sedekah, zakat lah istilahnya. Karena zakat sedekah itu adalah punya arti yang sama. Kalau zakat ada yang wajib, ya, semua zakat wajib. Tapi ada sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, tetapi dalam hal ini sedekah disebut zakat. Maka uang yang dikeluarkan itu sebagai pencuci uang yang tersisa tadi. Kalau seandainya dia tidak keluarkan, maka uang yang mesti dikeluarkan untuk sedekah itu bisa mengotori harta atau uang yang masih ada sama orang tersebut. Dan akhirnya semua jadi kotor. Kalau kotor, maka itu di situ harta anak yatim, atau orang miskin, atau sabilillah, ibnu sabil, dan sebagainya. Kita ambil satu contoh ayat. Alladzina yaquluna amwalal yatam azalman innama yaquluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim sama seperti mereka makan api, bara api. Maka harta yang tidak dikeluarkan menjadi penyebab penyakit seorang, gitu ya. Jadi bisa saja kemudian orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan menjadi mengandung unsur banyak penyakit. Dan yang sudah dikeluarkan sebagai harta zakat itu adalah kotor, ya, karena air diibaratkan air sama seperti air yang telah digunakan untuk mencuci tangan seorang. Sehingga air itu kotor. Dan Rasulullah tidak mau makan seperti itu. Dan itu hukumnya mengharamkan Rasulullah untuk dirinya dan keturunannya. Ya, fiyamimma kana Hasan bin Ali dakhala ila bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha tamran sadaqah. Tamran sadaqah. Wa akala hatta balagha hulkum, ya, sampai di tenggorokan. Ra'ahu Rasulullah SAW. Wa qala Rasul qokho, ya. Rasulullah perintahkan untuk keluarkan qokho. Dimana? Li'ana ana haram li nafsi akla as-sadaqah wa auladi. Saya mengharamkan makan harta sedekah dan anak-anak keturunan saya. Jadi kalau ada yang aku habib, mestinya dia mengharamkan makan barang sedekah. Ya, harta sedekah tidak boleh. Zakat nggak boleh makan itu. Harta zakat apa saja, ya, sedekah itu tidak dibolehkan. Yang boleh dimakan buat Rasulullah adalah hibah dan hadiah. Nah, orang kaya masih begitu, jangan makan barangan. Ya, kalau ada mengaku habib terus cari-cari sedekah di mana-mana, ya salah, itu salah kaprah. Ya. Jangan kasih buat mereka, kasih hadiah aja, jangan sedekah. Karena sedekah milik siapa? Milik Asnaf As-Samaniyah. Ya. Ada di dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus fisabilillah wa ibn sabil dan seterusnya. Ada 8 kelompok itu, ya. Wal amilina 'alaiha. Wal ma'alabati qulubuhum firiqab wal gharimin dan seterusnya. Itu yang berhak mereka makan sedekah. Orang-orang yang kaya nggak berhak. Jadi gimana kalau dia jadi panitia masjid, panitia zakat? Nah, di situ panitia lain. Bukan sedekah secara langsung. Ya, itu tadi mestinya dibahas tersendiri. Jadi ada sedekah, ada hadiah. Ini pembahasan banyak kepada hibah saja. Baik ya.
nanti walaupun tidak bicarakan di sini untuk soal tetap saya berikan. Jadi harus ada tambahan-tambahan kamu cari tentang sedekah dan hadiah. Ya. Baik, ربما باقي من الوقت ya soal wahid fakat. Nah, ada yang bertanya silakan. Afwan Ustaz, Anda sendiri ingin salah ingin bertanya. Jadi ada gini Ustaz, ada kasus gitu dan fenomena ini sudah lazim terjadi di daerah saya. Sebenarnya bukan di kotanya sih, di Fitorov di daerah pelosok gitu di Palembang. Jadi kalau ada suatu acara pernikahan itu kan biasanya kan para tamu undangan itu mereka kasih amplop lah, kira-kira seperti itu ya Ustaz. Nah, lalu setelah dikumpulkan setelah hari H pernikahan itu, nah maka yang mereka mengumpulkan ini bikin nota gitu. Mereka bikin nota siapa aja nih yang ngasih apa berupa hadiah tadi gitu. Nah setelah itu kenapa? Karena kalau suatu saat nanti yang si pemberi itu ngadain acara, maka yang diterima tadi juga harus sama-sama mengembalikan dengan hal yang serupa gitu, kayak ngasih amplop lagi gitu. Nah itu kira-kira gimana ya fenomena yang terjadi di masyarakat kayak gitu? Iya. Kayak saling timbul balik. Membahasakan acara itu apa? Acara itu adalah acara syukuran kan? Ya, syukuran walimatul urus gitu ya kalau kawinan ya. Walimatul urus. Ya, walimatul urus. Kesin ya, bukan syim. Walimatul urus. Ya. Lalu ada orang yang diundang untuk hadir dan dia kondangan datang ke situ. Nah, kalau dia walimatul urus syukuran, memang mestinya datang tidak pakai duit nggak masalah. Nanti kalau dia datang terus memberikan, itu hadiah, kan? Hadiah seorang yang sedang melakukan ya pernikahan gitu. Ya, makanya terus ada yang bawa apa dan itu dipersilakan. Tapi kalau hadiah apa perlu dicatat, itu kan? Nggak mesti. Kalau menurut saya nggak mesti harus dicatat. Kalau untuk memberikan kembali hadiah pada saat mereka punya acara, besar berapa yang harus diberikan, itu berdasarkan pemberian ya wajar-wajar saja nggak masalah. Ya, cuma biasanya kalau di Arab Saudi, di Saudi Arabia, mereka nikah terus datang orang untuk memenuhi undangan pesta walimah, itu nggak ada yang ngasih amplop gitu, jarang sekali ada. Ya walaupun ada mungkin ya dikit-dikit, tapi nggak semuanya. Ini adalah kebiasaan di Indonesia yang ya apa yang saya bilang, ya, salah juga enggak, dituntut juga enggak. Artinya kalau nanti misalnya kita diundang oleh seorang, terus kita hadir ke sana, kondangan katakan misalnya 100.000. Satu saat kita punya acara, kita undang mereka tidak hadir dan kita jangan marah. Karena uang yang kita berikan kepada sebelumnya teman kita atau siapa itu kan bagian hadiah. Bukan harta yang harus kembalikan, dan itu kan hutang-hutangan. Ya. Kalau kita anggap itu hutang, maka dia tidak datang ke kita marah. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah kebiasaan itu bagaimana. Kalau secara hukum boleh-boleh saja, tapi jangan dianggap hutang gitu. Tapi kalau dianggap hutang salah, gitu. Ya, jadi kalau dianggap hutang bisa ditagih di akhirat, bawa ke akhirat. Kalau itu hadiah, selesai dunia. Kalau saatnya kita lagi punya uang, diundang hadir, karena dia pernah undang kita. Kita diundang sama dia kita undang, ya hadir. Tapi saat nggak punya uang, kan nggak ada alasan kita untuk hadir, nggak enak juga ya, gitu ya. Jadi pada dasarnya boleh, cuma jangan dihitung sebagai hutang. Baik. Amin Ustaz, syukran Ustaz. Baik. Baik ya. Tapi hal muhadarah ila hadza qadar. Nah, belum absen Ustaz. Ta'akhur tuh Ustaz. Ya, siapa? Aziz Ustaz. Aziz. Terus?
Siapa lagi? Yang belum? Asyafrindin Ustaz. Hah? Sofi Ismiati Ustaz. Asyafrindin Ustaz. Siapa? Satu-satu. Siapa lagi? Sofi Ismiati.